پہلی بات امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں. یا یہ بھی بات بتاتے ہیں ایک قادیانی نے جب اسے حوالہ جات دکھایا تو اس نے کہا میں تو اس کو نبی نہیں مانتا. پھر میں کیسے کافر ہوں؟ میں نے کہا اچھا چلو تم کو سے کیا مانتے ہو؟ نے کہا دو سے امام نہیں مانتا. میں نے کہا بڑی آسان سی بات ہے جس کا امام کافر ہو اس کا مقتدی مسلمان ہوتا ہے. تمہارا ایمان جب ڈکلیئر ہو گیا تم بھی سمجھتے ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تم اسے نبی نہیں مانتے. دوسری بات اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ہمارے نزدیک بھی تم کافر ہو گے ان کے نزدیک بھی کافر ہو گے. اور تیسری تحقیق کی بات یہ ہے کہ جو کسی کافر کو اپنا پیشوا مانتا ہے وہ کسی بھی درجے میں پیشوا مانتا ہو. جبکہ اسلام جو کسی کافر کو نقطہ سمجھنا ہے جو کسی کافر کو اپنا پیشوا مانتا ہے وہ کسی بھی درجے میں اسے پیشوا مانتا ہے تو اس کو پیشوا ماننے کی وجہ سے یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. عمر کے پر اتفاق سارے بندوں کو نہیں پتا تھا جو مسلموں کے ساتھ تھے. ہر دور میں بہت سارے لوگ علاج آئی نسبت سے اس کے ساتھ مل گئے لیکن انہوں نے اسے اپنا حضور کے بعد اپنا پیشوا مانا. چند باتیں کہہ لی. دوسری بات مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا قرآن مجید میں جہاں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے مجھے کہا. آپ صرف قرآن مجید میں جو لفظ محمد ہے وہ اللہ نے مجھے محمد کہا. اب یہ اسلام والا کی لڑائی ہے. اور آگے چلے قرآن مجید کی آیت محمد رسول اللہ لکھ کر یہ لکھتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے مجھے ہی محمد ہم انہیں کہتے ہیں. تو مرزا قادیانی کا جو دوسرا خلیفہ تھا اس کا بیٹا بشیر الدین مامون ویسے ہی جس نے یہاں آ کر پاکستان اگر نہیں اسٹیٹ قائم تو پھر بھی ہم بشیر الدین مامون کہتے ہیں کہ جب لکھتا ہے اپنی کتاب کلمۃ الفصل کسی حتمی فیصلہ ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ جب ہم ایک الگ جماعت اب جو جھگڑا ہے وہ یہ نہیں ہم ایک الگ جماعت ہے تو پھر ہمیں اپنا کلمہ بھی الگ بنا لینا چاہیے. بات تو اس نوجوان نے اسلام کا بڑی انصاف کی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جب تم الگ جماعت ہو چھوڑ دے تو تمہیں اپنا کلمہ بھی الگ بنا لینا چاہیے. جب تم الگ جماعت ہو تو تمہیں اپنی عبادات بھی الگ بنا لینی چاہیے. ہماری طرف سے جب تم الگ جماعت ہو تو پھر تمہیں اپنا نام بھی الگ بنا لینا چاہیے. یہی مومن اور مسلم تو ہمارا نام نہیں آنا چاہتے. تمہاری عبادت کے ٹائٹل سارے کے سارے اب ہمارا نام تم استعمال کرو تو دنیا میں اور نبی درمیان میں اپنا لے آؤ تو یہ ہم رجسٹر ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک تو سارا ایمان اور سارا اسلام رسول اللہ کی ذات مبارک ہے. حکیم صاحب درسو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کہتے ہیں مبارک سے رشتہ ایمان ہے اس کا یہ رائٹ ہے حق ہے سارے وہ اس کے خلاف اعمال چھوٹ بھی جاتے ہوں تو مسلمان گل ہی نہیں ہے فتویٰ. لیکن حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا سارے ارکان اسلام اس میں موجود ہے اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ گیا. پہلے ہم عدالت میں گئے جس کا رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان ان عقائد کے ساتھ یہ مسلمان نہیں. ساری نشانی ظاہر نقطہ سمجھ آ رہے ہیں آپ اس کا اسلام ان عقائد کے ساتھ عدالت نے فیصلہ دیا. پھر وہ اس سے آگے یہاں صرف یہ بات نہیں ہے یہ مسلمان کا نام سے بھی بڑا خطرناک عدالت کے فیصلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں نہیں کیا آپ مجھے اپنے بات نے آپ کو مسلمان اپنے بات کلواتے ہیں نبوت میرے حوالے کر قانون کے خلاف آدھی زمین آپ لے لیا مجھے دے دے اور یہ تو اس سے ایسا
گستاخ ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آئین کا دروازہ کھٹکھٹایا، میری نبوت کی مثال عدالتیں 14ویں کے چاند کی ہے کی وضاحت حضور کی کرتی ہے، نبوت کی مثال پہلی کے چاند کی نہیں ہے، قانون بنانے والی اس کا ایک اسمبلی ہے، مرید ہم نے اسمبلی میں رجوع گستاخ کیا، اس وقت کے علماء نے محمد پھر اتر آئے ہیں، مخاطب فکر نے مرزے کو اس نے کیا طور کہا پر چونکہ اس کا دعوت تھا قرارداد لکھی، محمد پھر اور وہ اتر آئے ہم قرارداد نے، اور پہلے سے بڑھ کے اپنی شان، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، اکمل جانتے ہیں؟ جب سب سے کامل ہوئی تو قانونی محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد دیکھے قادیاں میں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو اب بتاؤ میڈیا پر آ کر اس کے بعد بھی مطلب اپنے آپ کو بڑے میں اس کے بیٹے کی بات سنا شکارر کہتے ہیں، اس نوجوان نے اس کہا انداز سے پیش جب ہم کرتے ایک ہیں علیحدہ کہ پتہ نہیں ہم جماعت ہے قادیانیوں پر تو کتنا ہمیں ظلم کر اپنا رہے ہیں۔ کلمہ علیحدہ بنا لینا بھئی چاہیے۔ پہلے عدالت کا دروازہ بچہ تھا، کھٹکھٹایا، عدالت اچھا نے ذہن ان کا رکھتا تھا، فیصلہ انصاف کیا، کی بات کی اس نے ان اس سے۔ عقائد کے اس نے کہا ساتھ یہ ہمیں علیحدہ مسلمان کلمہ سنو نہیں ہے۔ مرزے کے بیٹے اور دو اب تو عیسائی عدالتوں میں بھی انہوں نے اس لانتی کا جواب ہے اور عیسائی عدالتوں کہ میں ہمیں بھی فیصلہ نیا کر کلمہ دیا بنانے ہے کی اس کہ کے لیے اسلام کے ضرورت عقائد نہیں ہے اور ہیں، قادیانیوں کے کہ محمد عقائد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مرزا قادیانی میں معاذ اللہ جب کوئی عقائد فرق ان نہیں کا ہے، عقیدہ اور وہ دو نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ وہ نہیں ہے۔ ہم نے ہمارے اب بڑوں بتائیں، نے اس کے بعد پھر جہاں مسلمان قانون بنتا ہے وہاں تیسری بات اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب کوئی کہے مجھ پر وہی اترتی ہے تو گویا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہی اترتی ہے، اور اس وہی کا نام بھی رکھا ہے تذکرہ۔ قرآن کا ایک نام ہے اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، سورۃ الدہر میں اس نام کو لے کر اپنی وہی شیطانی وہی کا نام تذکرہ رکھا، نیچے لکھا ہے یعنی کہ وہی ہے مقدس۔ نبی کے مقابلے میں نبی، کلمے کے مقابلے میں کلمہ، قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب، پھر صحابہ کے مقابلے میں صحابہ۔ اس نے اپنے چند لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے، اللہ نے جس طرح 313 بدر والوں کو مقام دیا، اس نے 313 اپنے بدماش ساتھیوں کو صحابی اور بدری صحابی قرار دیا۔ اس پر کتاب چھپی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنے ماننے والوں کو صحابہ قرار دیا، اس کی اولاد کو آل بیت کہا جاتا ہے، اس کی بیویوں کو امہات المومنین پاکستان کی سرزمین پر چھپتا رہا۔ ایمان والو بتاؤ، وہ ایک بندے کو یہ باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگا مسلمانوں نے پھر ان کو برداشت کیسے کر لیا؟ میں نے کہا جیسے تم نے کر لیا، جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا غلاظت ہے۔ دنیا میں کافر بہت ہیں پر قادیانی جیسا غلیظ ترین کافر کوئی نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے مذہب میں جو ان کا مذہب ہے اس کا پرچار کرتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے دین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ تاج تخت ختم نبوت جو اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا، وہ اٹھا کر مرزا قادیانی کے سر پہ سجاتے ہیں۔